بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز و دوستو، السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ نہ رکھے تو انہیں بھی کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان 9 لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی فرضیات کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ یہ 9 لوگ رمضان میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور انہیں اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات جان لیجئے کہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی رہتی ہیں، جیسے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، کسی کو سردی یا زکام لگ گئی اور اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی بیماریوں سے مراد ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماری ہے کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے یعنی روزہ رکھا تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ یاد رکھے کہ ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یعنی جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ان کو فدیہ ادا کرے۔ ایسی صورت میں بیمار شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت۔ اگر ایسی عورت روزہ رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورتیں بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے گی، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے میں یعنی روزے میں بھوکا پیاسا رہنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ پر پہنچ جائے۔ کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اور وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس میں روزے رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسے شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھیں گے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بڑھاپے کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص کو بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں، تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا پڑے گا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورتیں۔ یہ بات بھی واجب کر دے کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو
لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی اور انہیں دائیا کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہو تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورتوں کو بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا ضرور کرنی ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی 5واں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزے چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی کہ ایسی عورتیں جن کا مہینہ پیریڈ چل رہے ہوں، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون آنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کو بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض، نفاس اور خون آنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والے خاتون اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگر وہ رکھے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورتیں جب بعد میں پاک صاف ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر ہونا یا مسافر ہونا، ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اور روزہ نہ رکھنے پر ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کے کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب وہ اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، اور اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس آ جائے اور وہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں مار دوں گا اور اسے اپنی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل آئے جو اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور اسے بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم آپ یہ جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر میں پہنچ گیا ہو تو اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ ضرور رکھوائے۔ دوستو، یہ 9 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری نہیں اور وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ دوستو، رمضان اور روزہ رکھ کے متعلق کوئی بھی بات ہو یا کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ اپنے مسجد کے امام صاحب یا کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کریں، وہ آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی طاقت اور توفیق اور رحمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔